السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار۔ جناب صدر، معزز حکم حضرات، دور دراز سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی اور میرے محترم سامعین و سامعات، آج کی اس پرعظمت اور عنایت مبارک مجلس میں مجھے جو موضوع خطاب کے لیے تفویض کیا گیا ہے وہ توحید ہے، جو دین اسلام کی بنیاد اور روح ہے۔ توحید کا مطلب اللہ کی وحدانیت اور اس کی حکمت کے واضح دلیل ہے۔ یہی وہ توحید ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یہی وہ توحید ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ اللہ کی وحدانیت کے لیے انبیاء نے سب کو ترک کیا اور اپنی امت کو اسی پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ یقیناً یہ وہ توحید ہے جس کے لیے صحابہ کرام کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جس کے لیے انہیں میدان جنگ میں خون کا دریا عبور کرنا پڑا، جس کے لیے انہیں اذیت اور تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے زمین پر لٹا کر کہا لات کی پوجا کرو، منات کی پوجا کرو، اور جب انہیں گھٹنے تک دھکیل کر جوتے کے نیچے رگڑنے کی کوشش کی گئی تو ان کی زبان سے یہی کلمہ نکلا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کی وحدیت اور اس کی عبادت کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ انسان کے تخلیق کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتی ہے اور اس کے خالق ہونے کی دلیل کے ساتھ اس کی وحدانیت کو ثابت کرتی ہے۔ یقیناً توحید کو مختلف پہلوؤں سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اللہ کی قدرت اور وحدانیت کو سمجھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے عجائب کو ہماری نظروں کے سامنے رکھ کر اپنی عظمت کا احساس دلایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائی اور ایک روشن چراغ سورج بنایا۔ یہ آیت میں اللہ کی تخلیق کی قوت اور اس کی ربوبیت کے دلیل ہے، جو انسان اللہ کو وحدانیت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون پاؤ اور دن کو روشن بنایا۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ رات اور دن کی ترتیب بھی اللہ کی وحدانیت اور اس کی حکمت کی واضح دلیل ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، رات و دن، چاند و سورج اور کائنات کے مختلف مظاہر کو ہماری خدمت میں لگا کر اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ہر مخلوق کی انسان کو خدمت میں لگائی گئی ہے تاکہ انسان اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت، اس کی عظمت کو پہچانے اور صرف اسی کی عبادت کرے۔ یقیناً آج کا مسلمان توحید کا اصل مفہوم اور اس کے روح سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو کفار مکہ کی گمراہی کا سبب بنی تھی۔ وہ لوگ توحید کو زبانی طور پر تسلیم کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ شرک کا ارتکاب بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ،
کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا ان چیزوں پر جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتی ہو؟ یا اگر اللہ مجھ پر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس سے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ اور مجھ پر اپنی رحمت کا ارادہ کرے تو کیا اس کو رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اسی پر توکل کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ میں یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔